ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق مولانا العظيم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، ساتھ میں بولے، صلی اللہ علیہ وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی قابل احترام اور قابل تکریم و تبجیل اور مفضل علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اور خاص کر کے اس جوگواڑ گاؤں کے بڑے بڑے ذمہ داران حضرات، آمین کہو. اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. ہمارے بہت ہی پیارے دوست حضرت مفتی انور صاحب، جو ایک عالم ربانی کہو، فیض سبحانی کہو، اور بھی یہ جوگواڑ، یہ منبع العلوم والفنون، علماء کا مرکز ہے ماشاءاللہ. نہ یہاں حافظوں کی کمی ہے، نہ قاریوں کی کمی ہے، نہ مفتیوں کی کمی ہے، نہ مدرسین کی کمی ہے، نہ مجودین کی کمی ہے ماشاءاللہ. بالکل علم کے گہوارے میں ہم آئے ہیں، تو ایک تو خوشی ہے کہ علم کے گہوارے میں آئے. اللہ ہم کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نمبر دو، ہمارے بیٹے یہ صالح نے آج حافظ صالح ہو گئے ماشاءاللہ. ایک بڑا لقب ان کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ملا ہے. دعا کریں کہ یہ قرآن پاک کے ختم کی مجلس، وہ رحمت کی مجلس، بولو بے شک، وہ مغفرت کی مجلس ہے، وہ انوارات اور برکات کی مجلس ہے. اللہ یہ سارے انوارات اور برکات ہم سب کو عطا فرمائے. اور ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے، ایک تو جوگواڑ میں آنا خود خوشی کی بات ہے، اور پھر ختم قرآن پر آنا دوسری خوشی کی بات ہے. اور ہمارے مفتی انور صاحب کا بڑے پیارے بھائی، ان کا گھر کو دیکھ کر اور بہت زیادہ خوشی ہوئی. اللہ نے جیسے دنیا میں ہم کو مکان دیا، دعا کرو اللہ جنت میں بھی محل ہم کو عطا فرمائے، اور سارے علماء کو اللہ خوب عطا فرمائے. اور یہ علماء کرام کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، پورا مجمع بولے، کیونکہ یہاں بہت سارے، دیکھو ہمارے حضرت مفتی انور صاحب بھی موجود ہے، اور بھی بہت سارے علماء کرام یہاں پر موجود ہے. اور ابھی جو آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے مولانا افروز، مولانا افروز قاسمی، میں تو یہاں آیا تو گھبرایا پہلے. میں نے کہا کہ بھائی ایکسپریس گاڑی کے ہوتے ہوئے لوکل کا کیا کام ہے. اللہ ان کو اور بھی زور بیان عطا فرماوے. اور بات بہت پتے کی کہہ رہے تھے، اللہ یہ جوان کے علم میں اور برکت عطا فرماوے. اور اسی طرح ہمارے یہ شاعر صاحب بھی یہاں موجود ہے، ہمارے حافظ یوسف علی موجود ہے. پھر ایک بہت لمبے زمانے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، حافظ غلام منگیرا آیا، میرے کو کہتا ہے 2003 میں ہماری ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا اس وقت کی بات ہے جب ہم جوان تھے، اب 20 سال ہو گئے. آیا حافظ غلام حسین منگیرا، میں سمجھا آیا تو کچھ پاؤنڈ دے گا، لیکن کچھ ذرا بھی کائے کو آتے ہیں لندن سے یاد. اور بھی بہت سارے علماء کرام بیٹھے. اللہ یہ سب ہمارے دوست، کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بہت پرانا دوست ہے، 2003 کی دوستی ہے. اور یہ تو میرا بہت بہت پرانا دوست ہے. میرا پہلا سفر جو ساؤتھ افریقہ کی طرف اور زامبیا کی طرف اور زمبابوے کی طرف، ملاوی کی طرف، تو یہ میرا رفیق سفر تھا. اور سفر میں جہاں کچھ اونچ نیچ ہوتا تھا یہ شعر شروع کرتا تھا اور ہم کو مگن کر دیتا تھا. تو یہ سب دوستوں کے درمیان میں ہیں، اور بچوں کے درمیان میں، اور علماء کے درمیان میں. میرے کو صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم لوگ
ایک سنت زندہ کرے کہ یہ مہینہ، ساتھ میں بولو کون سا مہینہ؟ آواز نہیں آ رہی؟ رجب مہینہ ہے نا. رجب مہینہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ہمارے نبی نے کون سی دعا پڑھی؟ ہم میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہے، علماء کی بات نہیں کرتا، فضلاء اعظام کی بات نہیں کرتا، بہت سو کو نہیں معلوم ہے. حالانکہ یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لو رجب مہینے میں، ایک سنت زندہ ہوگی، سنت زندہ ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں دعا پڑھیں گے؟ خاص اسپیشل رجب مہینہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. آمین کہو، اس پر بھی سنت کا ثواب ملے گا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ رجب مہینے میں برکت نازل فرما، بولو آمین. اللہ آنے والا شعبان مہینے میں برکت نازل فرما، بولو آمین. اور اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، بولو آمین. تو سب ساتھ میں پڑھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہم سب کو رمضان تک اطمینان سے پہنچائے. اور رجب مہینے میں ہمارے نبی نے فرمایا برکت، اللہ کی قسم یہ مہینے میں برکت ہے، آنے والے شعبان میں برکت ہے. اور دعا کرو اللہ ہم کو رمضان تک پہنچائے، کیونکہ رمضان پر پہنچ گئے بیڑا پار، بولو بیڑا پار. کیونکہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، پہلے 10 دن رحمت والے، بولو سبحان اللہ، دوسرے 10 دن مغفرت والے، اور تیسرے 10 دن میں تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آ گئے، رحمتوں کی بارشیں نظر آئی، بولو سبحان اللہ. دوسرے 10 دن آ گئے، مغفرتوں کے پروانے نظر آئے، بولو سبحان اللہ. آخری 10 دن آ گئے، اللہ نے سارے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو بہت مبارک، لگاتار 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان. اللہ ہم کو تینوں مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو معلوم ہے یہ رجب مہینہ معراج والا مہینہ. ارے بولو کون سا مہینہ؟ معراج کا واقعہ اگر ہم شروع کریں بہت لمبا ٹائم نکل جائے. اب وہ ہمت بھی نہیں، وہ طاقت بھی نہیں. میں صرف معراج کا ایک امپورٹنٹ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی پر ہم بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. لیکن بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے معراج کا، یہ رجب مہینے کا. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں آپ بول نہیں رہے، آپ تھکے تو نہیں نا؟ دیکھو یہ 10 بج رہے، کتنے بجے میرے کو ختم کرنا؟ مفتی صاحب کتنے بجے؟ ہاں 12 بجے. تو میری بیوی بھی بہت غصے ہوتی ہے بھائی. ہاں قاری صاحب پڑھ لیا آپ نے ماشاءاللہ. اللہ آپ کی قرات میں خوب برکت عطا فرمائے. ہاں کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں قاری احمد علی ہم آپ کے فین ہو گئے. فین سمجھتے ہو نا؟ ہاں تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں میں یہ قاری صاحب کا فین ہو گیا ہوں. تو میرے کو اس سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں بھی قرات پڑھتا، نظم پڑھتا، یہ بھی قرات پڑھتا، نظم پڑھتا. ایک دن اس کو دیکھا کچھ بیان بھی کرنے لگا، میں نے کہا کائے کو میرے پیٹ پہ لات مارتا بھائی. اللہ ہمارے قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، ہنستے رہیں گے. لیکن میں آپ کو بہت پوائنٹ پر لے کر جانا چاہتا ہوں. دیکھو معراج میں ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے، ایک زمین کا سفر اور ایک بولو جلدی بولو، ایک آسمان. زمین کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، عربی زبان میں زمین کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
هو السمیع البصیر. تو ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین کا سفر کیا جس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء. اور ایک ہمارے نبی نے اس کو کہتے ہیں معراج. بولو اس کو کہتے ہیں. میں بس اسی پر ایک بہت امپورٹنٹ بات پر آنا چاہتا ہوں. صرف اتنا بتا دوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بات ملی کہ آسمانوں پر آنا ہے، آسمانوں پر آنا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل ساتھ میں تھے، کہا جبرائیل یہ تو آسمانوں پہ جانے کی بات ہو رہی ہے، کیسے جانے کا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ فکر نہ کرے، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ لوگ سبحان اللہ کہتے جانا. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے، بہت ہی خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری 7ویں آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. کتنے آسمانوں کو پار کیا ہمارے نبی نے؟ جب 7 آسمانوں کو پار کر گئے، سب نبیوں سے ملاقات بھی ہو گئی، البیت المعمور کو بھی پار کیا. اللہ نے فرمایا اور اوپر، ہمارے نبی نے فرمایا اب کہاں؟ اللہ نے کہا اذن منی یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے محبوب. اور تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ اور کہاں جانا؟ اللہ نے فرمایا ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ 8 جنتوں کو پار کرنا ہے، انگلیوں پر گنتے جانا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نمبر 2 جنت النعیم. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی تیسری جنت میں جنت عدن. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی جنت میں جنت الخلد. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں جنت میں پہنچے، جنت سلام. کتنی جنتیں ہوئی؟ 5. سب جنتوں کے نام قرآن میں. پھر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھی جنت میں پہنچے، جنت المقامہ. پھر ہمارے نبی 7ویں جنت میں پہنچے، جنت المأوا. اور پھر ہمارے نبی آخری سب سے ٹاپ والی جنت میں پہنچ گئے، جس کا نام ہم سب کو معلوم ہے، جنت الفردوس. تو ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو بھی پار، ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ، 8 جنتوں کو بھی پار. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ اب کیا؟ تو اللہ نے فرمایا ایک بہت بڑا درخت ہے جس کا نام ہے سدرہ. بولو کیا نام ہے؟ میرے محبوب اس کو بھی پار کرنا ہے. بیچ میں باغات بھی ہوں گے، روشنیاں بھی ہوگی، اس کو پار کرنا ہے. اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرہ کو بھی پار کیا. بولو سبحان اللہ. اب اللہ کہاں آنا؟ اللہ نے فرمایا میرے عرش پر آنا. بولو سبحان اللہ. عرش آسان ترجمہ اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. بھائی آج اپنے بڑے بڑے بلڈروں کو دیکھتے ہیں مولانا،
ان کی آفس میں جاؤ تو کچھ عجب سا لگتا ہے، اس میں خاص کر کے گرمی کا موسم میں تو میں تو زبردستی آفس میں جاتا، ایئر کنڈیشن ملتا ہے بھائی، ٹھنڈا ٹھنڈا، لیمو شربت مل جاتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سورت میں، بمبئی میں بڑے بڑے بلڈروں کی آفس ہے، آنکھیں چکا چوند ہو جائے۔ میرے دوستو یہ سب معمولی کی آفس ہے، اتنی شاندار ہے، تو اللہ کا عرش کیسا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آؤ، کہاں پر آؤ؟ عرش پر۔ ہمارے نبی بڑے خوش ہوئے کیونکہ اب اللہ سے ملاقات، بولو اللہ سے۔ ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ ہو گیا کام، اب عرش پہ جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، آمنے سامنے ملاقات ہونی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ جاؤ، میں نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا بلاوا آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کیسی دوستی، شروع سے ساتھ میں تھے، مکہ مکرمہ سے ساتھ میں تھے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں سے لے کے عرش وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں، آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں، یہ صرف اور صرف مقام محمد ہے، بولو صلی اللہ ہو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اگر میں تھوڑا بھی آگے بڑھا نا، اللہ کا نور، اللہ کی تجلی، اللہ کی رونق، اللہ کی روشنیاں یہ مجھے جلا کر برباد اور تباہ کر دے گی۔ یہ مقام ہے تو صرف محمد آپ کا مقام ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں مولانا انور صاحب نے فارسی تو پڑھی ہوگی، ہمارے زمانے میں تو پڑھاتے تھے، ابھی فارسی پہ تھوڑے لوچے آ گئے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے علماء نے فارسی پڑھی ہوگی، ہم نے کریمہ پڑھی، حکایات لطیف پڑھی، اور وہ کون سی وہ گردان والی کون سی کتاب، ہاں گلستہ بوستہ، پھر وہ گردان والی آمدن سی لفظی، ہاں وہ سب ہم نے پڑھا، بہت مار کھائی، رہبر فارسی، ہاں وہ سب کتابیں پڑھی ہم نے۔ تو اس میں یہ واقعہ بوستہ میں بہت اچھے انداز میں شیخ سعدی نے لکھا۔ اب جن کو فارسی آتی ہے، یہاں جوگوڑ والوں کو فارسی آتی ہے، علماء نہیں، باقی پبلک کو آتی فارسی، ہم کو قرآن کی عربی نہیں آتی تو فارسی کہاں سے آئے گی؟ شیخ سعدی نے بہت اچھا لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا آپ میرے ساتھ میں چلے نا، اتنے اچھے انداز میں شیخ سعدی نے اپنی کتاب بوستہ میں لکھا۔ ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ چودر دوستی مخلصم یافتی، چودر دوستی مخلصم یافتی، اینا نمز صحبت چرا تافتی۔ یہ فارسی زبان ہے، یعنی ہمارے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل تم تو میرے ساتھ دوستی رکھے ہوئے تھے، ہم تو کب سے سفر میں ساتھ میں ہے، اچانک تم کہو کہ میں نہیں آؤں گا، یہ اچھی بات نہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ کہہ دو سبحان اللہ، بولو، ارے ذرا ہمت سے بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گر یکسر موئے برتر پرم، گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسو زد پرم۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا نا نا نا، یہ وہ مقام ہے جو آپ کا مقام ہے، اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی۔ یہ مقام ہے تو صرف محمد کا مقام ہے، بولو صلی اللہ ہو۔ اچھا ہمارے نبی کہاں پر پہنچے بھائی؟ ساتوں آسمان پار، آٹھوں جنت پار، سدرہ پار۔ اب ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ عرش پر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آمنے سامنے، ایک طرف اللہ، ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے جو منظر کھینچا ہے یوسف علی، حافظ یوسف علی، کتنا شاندار منظر کھینچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب، بولو بالکل قریب، یہ میرا ہاتھ دیکھنا، بالکل قریب 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 قریب، یہاں تک کہ یہ اللہ کہتے اس سے بھی زیادہ قریب، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا، پڑھو نا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بالکل قریب۔ بس اب میں بیان شروع کر رہا ہوں، تب تک کیا کر رہا تھا؟ اب شروع کر رہا ہوں میں بھائی۔ مفتی افروز کی نقل میں کرتا ہوں تو بھائی کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا بھائی۔
سننا اب میں پھر پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچے. آواز نہیں آیا, آواز نہیں آئی. میں کوئی آپ کا نکاح نہیں قبول کروانے آیا ہوں. ایک بالکل اطمینان سے بولے ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. سدرہ کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. اور اب ہمارے نبی اللہ کے. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ 5 سوالات پوچھنے ہیں, آپ اجازت دیتے ہو؟ ہمارے نبی پرمیشن مانگ رہے. اللہ کتنے سوالات پوچھنے ہیں؟ کوشچنز, کتنے کوشچنز پوچھنے ہیں؟ 5. اللہ آپ اجازت دیتے ہو؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں میزبان تم مہمان, میں میزبان تم مہمان. پوچھتے جاؤ گے میں جوابات دیتا جاؤں گا, بولو سبحان. اور میں کہتا ہوں اس سے اچھے سوالات اور جوابات کوئی نہیں ہوں گے. یہ 5 سوالات سے بڑھ کے کوئی سوالات نہیں, اور یہ 5 جوابات سے بڑھ کے کوئی جوابات نہیں, کیونکہ سوال پوچھنے والے مصطفیٰ ہے, جواب دینے والا رب مصطفیٰ ہے. بولو سوال پوچھنے والے مصطفیٰ ہے اور جواب دینے والے رب مصطفیٰ ہے. اللہ نے فرمایا پوچھو ہمارے نے. چلو اب یہ 5 سوالات آج جوگوڑ میں یاد رکھنے ہم سب کو. رکھو گے نا انشاءاللہ؟ پہلا سوال, فرسٹ کویسچن, پہلا سوال اے اللہ. ہمارے نبی پوچھ رہے ہیں اللہ کو. کہاں پر پوچھ رہے ہیں؟ زمین پر نہیں, آسمان پر نہیں, نہ زمین پر نہ آسمان پر. کہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھ رہے ہیں؟ عرش پر. پہلا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. پہلا سوال اے اللہ آپ نے ایک بہت بڑے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا جن کا نام تھا حضرت ابراہیم, بولو علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارے نبی نے سوال پوچھا اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ہم نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. بولو سبحان. ہم نے ان کے لیے آگ کو, آپ سب کو معلوم ہوگا نمرود نے آگ لگائی, آگ جلائی. وہ بادشاہ کون؟ نمرود. آگ بھڑکاتا گیا, شعلے بھڑکتے گئے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ تو میرا اللہ ہے نا, یہ تو دشمن ہے نا, نمرود تو دشمن ہے, کہ اللہ یہ آگ اس نے جلائی ہے, مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا آگ میں جانا ہے. بولو آگ میں. ہم ہوتے تو کہتے اللہ ایسا تھوڑی ہوئے, میں تو آپ کا نبی ہوں, آپ کا پیغمبر ہوں. کہا کہ اللہ نے فرمایا آگ میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ فرماتے ہو کہ مجھے آگ میں جانا ہے. اللہ نے فرمایا جانا ہے, آگ میں جانا ہے, جان جائے تو جائے مگر آگ میں جانا ہے. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو رونا اس بات کا ہے ایک جان ہے, 100 جانیں ہوتی سب کو آگ میں قربان کر دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بولو اترے گئے. قرآن پاک نے فرمایا سب کی نظر میں وہ آگ تھی, ہم نے اس کو جنت کا باغ بنا دیا. قرآن میں 17واں پارہ, سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم کے لیے سلامت والی ہو جا. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم 40 دن آگ میں تھے. کتنی دیر؟ ہم 40 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے, نہیں کالے کالے ہو جاوے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے 40 دن کے بعد وہ آگ نیچے. حضرت ابراہیم تو ایسے تخت کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے آگ میں. جب لوگوں نے دیکھا کہ تو تخت پر بیٹھے جنت کے میوے کھا رہے, اور جب آگ بجھی تو حضرت ابراہیم روتے روتے باہر آئے. سب نے کہا مبارک کی, کہا کائے کہ مبارک کی, وہ اچھا تھا, وہ جگہ اچھی تھی. کون سی؟ سب نے کہا آگ اچھی تھی. کہا تمہاری نظر میں آگ, ہماری نظر سے پوچھو وہ جنت کا باغ. اور صبح ہوتی شام ہوتی میرا اللہ خود پوچھتا تھا میرے ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تو واپس آ جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عرش پر پہلا سوال اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے
آواز نہیں آ رہی. آگ کو کتنے سوالات پوچھنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 5. دوسرا سوال، سیکنڈ کویسچن، دوسرا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ اللہ اللہ، ایک اور نبی آپ نے دنیا میں بھیجے جن کا نام ہے حضرت موسیٰ، بولو علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو، حضرت موسیٰ کے بارے میں، کلیم اللہ کے بارے میں. ارے ہم نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا، ان کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سبحان. بڑے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہم نے اس میں کیا بنائے؟ آپ کو معلوم ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سب بنو اسرائیل کو لے کر 1 لاکھ کے قریب سب کو لے کر راتوں رات چلے. بولو راتوں رات چلے. اب 1 لاکھ کو لے کر چلنا جیسے جوگواڑ کی گلی میں چلنا ہو، 1 لاکھ کو آئیں گے، ایک گلی میں آئیں گے. مولانا انور 400 کھا کے گئے، کتنے ٹینشن میں کہ کھاتے بھی کیسا ہے. یہ میرے بازو میں بیٹھا تھا، حد کیا بھائی. یہ حافظ غلام حسین کیسا لکڑا لکڑا دکھتا ہے. میں تو ان لوگوں کی بیٹنگ ہی دیکھ رہا تھا کہ واہ بھائی کیا کرتے ہیں. وہ اصل میں ہمارے علاقے میں چاول کم آئے. اگر آ جاتے نا ہمارے علاقے میں تو آپ کو یہ شکایت نہیں رہتی کہ چاول بچ گئے. چلو ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولو کتنے کو لے کر چلے تھے؟ بولو نا کتنوں کو لے کر؟ آگے حضرت موسیٰ، پیچھے 1 لاکھ. ظاہری بات ہے ایک گلی میں تو ہوں گے نہیں، کچھ اس گلی میں کچھ اس گلی میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے راتوں رات چلو چلو، ہم کو فرعون سے بچنا ہے، ہم کو فرعون سے بچنا ہے. فرعون ظالم ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جابر ہے، بہت خطرناک ہے، بہت ڈینجر ہے، راتوں رات ہم کو چلنا. ایک میدان ایسا آیا جس میں سب جمع ہو گئے ساتھ میں. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ خوش ہو گئے، سب بنو اسرائیل، کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم کا نام بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ بہت خوش ہو گئے، سب میرے ساتھ میں. کہا چلو چلو. ایک موڑ ایسا آیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. 1 لاکھ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا راستہ بھول گیا. راستہ یہ رائٹ میں جانے کا کہ لیفٹ میں جانے کا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تو بہت سب بگڑ رہے. کہا چلو چلو یہ راستہ، چلو چلو چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، 1 لاکھ پیچھے. معلوم ہوا کیا ہوا؟ سامنے سمندر آ گیا. سامنے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے، سامنے سمندر ٹھہر گئے. سب پیچھے والوں نے آواز دی کہاں جانا ہے؟ سوئمنگ سمندر میں تیرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آپ تو سمندر کے سامنے لائے. اچھا ابھی تو بات ہو رہی تھی، اتنے میں تو پیچھے سے آواز آئی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، گھر تو غبار اڑ رہا ہے. پتا چلا فرعون آ رہا ہے. یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ آگے جاؤ تو بھی موت اور پیچھے جاؤ تو بھی، کیونکہ آگے جائے تو دریا ہے، دریا کھا لے گا، اور اگر پیچھے جاؤ تو فرعون بوٹی بوٹی کر دے گا، کیونکہ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بڑا عجب معاملہ ہے، یو ٹرن لینا ہوگا. اب اتنا بڑا یو ٹرن کہاں سے لائے؟ 1 لاکھ ہے، کیا کرنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم کہہ رہی ہے یہ کیسا معاملہ؟ ہم اچھے خاصے اپنے گھر میں پڑے تھے، یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں سامنے دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے، اللہ یہ کیا معاملہ؟ اللہ نے فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ میں عصا. بولو کیا؟ عصا. لکڑی بولو، ڈنڈا بولو، چھوٹی ہوئے تو لکڑی، بڑا ہوئے تو ڈنڈا، جو بھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں لکڑی ہے. اللہ نے فرمایا مارو سمندر پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سمندر پہ یہ لکڑی مارو تو ٹھپ کر کے آواز آئی، پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی موسیٰ، لکڑی مارنا، عصا مارنا تمہارا کام ہوگا، راستہ بنانا میرا کام ہوگا. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی کو سمندر پہ مارا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی ادھر کھڑا، پانی ادھر کھڑا، بیچ میں ایک راستہ بن گیا. اسی طریقے سے وہاں ایک راستہ بن گیا. ہم نے آج تک جو دیواریں دیکھی ہوگی نا، وہ ہم نے ماربل کی دیکھی، ہم نے سیمنٹ کی دیکھی، ہم نے اینٹوں کی دیکھی، ہم نے پتھروں کی دیواریں دیکھی. حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہ پہلی دیوار تھی جو پانی کی بنی ہوئی دیوار کھڑی ہو گئی. ہر طرف دیوار کھڑی ہو گئی اور بیچ میں. اور معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کہا آؤ آؤ اپنی سواری ڈالو، اپنے گھوڑے ڈالو، جو بھی ہے سب ڈالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میرے اللہ کی قسم، ہم 1 لاکھ نے سمندر کو پار کیا. ہمارے پاؤں کے اوپر، پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا، مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں کیا بنے؟
اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، 19واں پارہ میرے ساتھ میں پڑھے نا، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے یہاں بھی پانی کی دیوار کھڑی کر دی، یہاں بھی پانی کی دیوار کھڑی کر دی، اللہ نے بیچ میں بہت سارے راستے بنا دیے، حضرت موسیٰ پار ہو گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوال تھا، کون سے نمبر والا تھا یہ؟ پہلا کیا تھا؟ اللہ حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا آگ کو باغ بنا دیا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ اللہ نے کہا سمندر میں۔ ہمارے نبی نے اللہ تیسرا بولوں نا، میں آگے بولوں نا سوال، آپ تھک جائے تو بول دینا کہ اب مفتی انور کھانا نہیں کھلائیں گے، ختم، اب کوٹا ختم ہو گیا۔ اس لیے تیسرا سوال برابر سننا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں عرش پر کیا سوال؟ اے اللہ، آپ نے حضرت داؤد کو کیا انعام دیا؟ حضرت داؤد، اللہ نے فرمایا او میرے پیارے مصطفیٰ، حضرت داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ارے حضرت داؤد کے لیے تو میں نے دو انعام دیے، بڑے بڑے انعام دیے۔ کیا انعام دیے؟ حضرت داؤد کو میں نے آسمان سے کتاب دی، زبور۔ جب وہ پڑھتے تھے نا، زبور پڑھتے تھے، بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ بہنے والا پانی رک جاتا تھا، ارے اڑنے والا پرندہ تھم جاتا تھا۔ اور حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے، آپ پڑھتے تھے، گھر میں بیٹھ کر سامنے پہاڑوں میں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا یہ تو ایک کمال حضرت داؤد کو دیا، اور دوسرا کمال حضرت داؤد علیہ السلام کا ہاتھ، دیکھو یہ 5 انگلیاں، حضرت داؤد علیہ السلام کا ہاتھ ایسا تھا، بھاری سے بھاری لوہا حدید، بہت خطرناک لوہا، حضرت داؤد یوں کرتے تھے، پورے لوہے کو مسل دیتے تھے۔ حضرت داؤد کو جب لوہے کا کام کرنا ہوتا نا، اللہ کی قسم آج جو مشین کام نہیں کرتا، وہ حضرت داؤد کے 5 انگلی اور پنجہ کام کرتے تھے۔ اتنا زبردست لوہے کو یوں کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا جیسے موم بتی کو ہم یوں دبا دیتے نا، حضرت داؤد ایسے لوہے کو دبا دیا کرتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو 22واں پارہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد جب زبور پڑھے، پہاڑ بھی گنگنانا شروع کر دے، اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا۔ بولو لوہے کو ان کے لیے۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ نمبر 1 حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ اب کتنے باقی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال پوچھا، اے اللہ آپ نے حضرت سلیمان کو کیا دیا؟ بولو حضرت۔ اللہ نے فرمایا سلیمان کو تو بہت دیا، دنیا بھی دی اور بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ اور صحیح میں اللہ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کیا حکومت! آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، درندے چرندے پرندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، ارے سمندر کی مخلوق یعنی مچھلیوں پر بھی حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے سلیمان کو وہ بادشاہت عطا فرمائی، انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، سارے سمندر کی مچھلیاں، سب کو غلام بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ وہ ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے۔ کس پر حکومت کرتے تھے؟ ہوا۔ معلوم ہے حضرت سلیمان کے پاس ایک تخت تھا، یہ کرسی تو بہت چھوٹی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو تخت تھا نا، دیکھو یوں آتے تھے، اس پر بیٹھ جاتے تھے، جیسے بیٹھتے تھے فرشتے آتے، کہاں جانا ہے؟ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہو کہ میں انڈیا میں ہوں، امریکہ جانا ہے۔ تو فرشتے کہتے تھے، کیونکہ وہ جو تخت ہے وہاں کوئی ڈرائیونگ کا بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آرام کرے، آرام کرے،
आराम। हज़रत सुलेमान यूँ आँख बंद करके यूँ आराम करते, थोड़ी देर में फरिश्ता उठा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते क्या हुआ? आ गए। मशरिक से कहाँ आ गए? मगरिब में आता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते इतना जल्दी? कहा अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बनाया है, आपके तख्त को लेकर उड़ती है और लम्हों लम्हों में मशरिक से मगरिब पार हो जाता है। ये कुरान करीम में 23वां पारा, बोलो कुरान करीम में 23वां पारा। अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाअन हैसु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे सुलेमान को देखो, ये तो हवा पर भी हुकूमत करे। बोलो किस पर हुकूमत करे? हाँ, इंसान, जिन्नात, चरिंदे। मालूम है हज़रत सुलेमान कभी कभी है ना सबको जमा करते थे और सबकी हाजिरी, बोलो सबकी, तो आगे इंसान बैठे, उनके पीछे, यहाँ तो नहीं पीछे, आगे इंसान, पीछे जिन्नात, फिर दरिंदे, फिर चरिंदे, फिर परिंदे, सबकी हाजिरी लेते थे। ये आजकल मदरसे में और स्कूल में जो रजिस्टर तैयार होता है ना, ये हमारा कमाल नहीं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कमाल है। और अगर हाजिरी लेते हुए जो कहता है ना हाजिर, ठीक है जाओ अपने काम पर जाओ। जिन्नात को भी चलो मामा, हमारे तो मामू होवे ना भाई, उठो काम पर जाओ। एक मरतबा हाजिरी ले रहे थे, एक परिंदा नहीं आया। बोलो एक परिंदा नहीं आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज लोग कहते हैं कि हम बच्चे को मदरसे में नहीं भेजते तो मौलाना मारते। मैंने कहा जो मौलाना मारते वो हज़रत सुलेमान की सुन्नत है, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी सबको जमा किया। बोलो कौन नहीं आया? एक परिंदा जिसका नाम हुद हुद, बोलो जिसका नाम हुद हुद, वो नहीं आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने गुस्से कि मेरे बोले बगैर हाजिरी नहीं, एब्सेंट, गैर हाजिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ढूंढो, कहाँ है ढूंढो और कह देना या तो मैं बहुत मारूंगा उसको, और अगर जी में गुस्सा आया तो ज़बाई कर दूंगा, बात ही खत्म। खचा आप कहते हो ये कहाँ? ये कुरान में 19वें पारे में लिखा है। बोलो ये कुरान में 19वें पारे में पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने क्या फरमाया? वतफक़दत तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नक, बहुत मारूंगा या हो सकता है कि ज़बा भी कर दूंगा। तो मेरे प्यारो हज़रत सुलेमान की तो ऐसी हुकूमत थी, इंसान, जिन्नात, चरिंदे, दरिंदे, परिंदे, हाँ, इतनी बड़ी हुकूमत वाला कोई नहीं है। और आपको मालूम है इतनी बड़ी हुकूमत कि हवा पर भी हुकूमत करे, तख्त पर बैठे और हवा लेकर आपको चले। आज हमारी गाड़ियों में इतना प्रॉब्लम है, हाँ, अपने पास ऐसा कोई तख्त वक़्त नहीं है जो लेकर क्या करे। अरे हज़रत सुलेमान इंसान और जिन्नातों पर हुकूमत कर, मालूम जिन्नातों के पास बहुत काम करवाते थे। अरे बोलो जिन्नातों के पास बहुत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, कुरान करीम में लिखा यामलून लहू मा यशा मिन महारीबा व तमासीला व जिफान कल जवाब व कुदूर रासियात, बहुत काम करते थे जिन्नातों के पास, बहुत काम करवाते थे। लेकिन इतना बताओ मेरे प्यारो, वो सब पर हुकूमत करते थे और हम लोग जिन्नात से। मुफ्ती साहब मैंने पहले भी सुनाया था, कारी साहब गुजरात में, मैं तो बम्बई का, हाँ, ये तो बेटे साले हाफिज साले बहुत नसीब वाले हो कि अब्बा ने 5 लाख का ऐलान कर दिया। हाँ, मैं जब हाफिज़ हुआ ना तो कि हम तो नए नए मुसलमान, मदरसे में डाल दिया, मैं हाफिज़ हो गया। मेरे को लगता है शायद 9 साढ़े 9 महीने में हाफिज़ हो गया। जब हाफिज़ हो गया ना तो उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, तो हमारे उस्ताद ने लेटर लिखा मेरे अब्बा को, अब्बा ने जवाब में दिया, क्योंकि अब्बा को मालूम ही नहीं था कि हाफिज़ किसको कहते। कहते बहुत अच्छा हो गया। तो मेरे प्यारो, हम लोग जिन्नत से, आप लोग डरते? ये जोगवाड़ वाले जवान, वो एक मेरे सामने आया था, मेरे को कहता है मौलाना मेरे को तो गुस्सा आवे ना तो अपने बाप को भी ना छोड़ो। मैंने कहा वाह भाई, मैंने कहा मैं तावीज़ का बहुत काम करता हूँ। तो मेरे को कहते हाँ तो क्या? मैंने कहा तावीज़ का बहुत काम करता हूँ। आज रात को 2 बजे तेरे को कब्रिस्तान में जाने का, 2 कब्र के बीच में खड़े होने का है, और मैं बाहर रहूँगा, मैं जो बोलूँ वो पढ़ते रहने का। तो उस वक्त तो थोड़ा इधर फिर आया मेरे पास, माना नहीं मामा,
اب میں تو یہ تو جیسے یہ حاجی صاحب بھی بہار سے آئے، میں بھی بمبئی سے آیا تھا، میں سمجھا ماما یعنی حقیقت میں اس کا ماموں مرا ہوگا تو قبر میں سوتا ہوگا، میں نے کہا اس کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ لینا، تو کہتے ہیں نا قاری صاحب ماما، میں نے کہا ارے ماموں مرا ہوگا تو پڑھ لینا، کہا نا مانا آپ سمجھتے نہیں، میں نے کہا کیا کہا، تو پھر معلوم ہے ماموں یعنی جنات، یعنی یہ گجرات والوں کے لیے جنات ماموں، یہ سب بھانجے بیٹھے۔ معلوم ہے ایک شخص تھا، سننے جیسی بات ہے سہیل بیٹا، ایک شخص تھا اس کو سگریٹ پینے کا بہت شوق، کیا یہاں بھی ہوں گے سگریٹ بیڑی تمباکو گٹکا، ایک شخص تھا اس کو سگریٹ پینے کا بہت، اب وہ آیا سگریٹ پینے کے لیے، دیکھا کہ یہاں تو بیان چل رہا ہے، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب یہاں سگریٹ پیوں گا تو کوئی بھی دیکھے گا تو اچھا نہیں ہے، تو تھوڑا پیچھے گیا، دیکھا تو وہاں بھی علماء بیٹھے، ارے یہاں بھی پیوں گا تو اچھا نہیں، پھر تیسری جگہ گیا، نہ یہاں بھی پیوں گا تو کیونکہ مجمع اتنا بڑا ہے، تو اس نے سوچا کہ سب سے اچھی جگہ قبرستان میں، بھائی ابھی جیسے یہ 10:30 بجے کون جھگواڑ کے قبرستان میں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، تو وہ گیا قبرستان میں گیا اور برابر قبرستان میں بالکل بیچوں بیچ گیا، لائٹر وائٹر نکالا اور سگریٹ منہ میں لایا اور جلایا اور دم مارا اور سوچنے لگا کہ میں تو بہت آرام میں ہوں، لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ ماما، جنات کھڑا، اور جنات اگر کسی نے، آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا میرے کو نہیں معلوم، لیکن جس نے دیکھا ہوگا جنات جب اپنی شکل میں آتا ہے اور لمبا چہرہ، لمبے لمبے ہاتھ، لمبے لمبے پاؤں، لمبا سینہ، تو وہ پیچھے سے، اور اس کی آواز بھی کتنی بھاری بھرکم ہوگی، تو وہ پیچھے سے جنات کہتا ہے اے کیا کر رہا ہے، اب یہ تو کیا کر رہا تھا، اب اس کے اندر ہمت بھی نہیں کہ یوں مڑ کے دیکھے، کیونکہ اس نے دیکھا، تھوڑا دیکھا، پاؤں بہت لمبے لمبے، سمجھ گیا ماما ہی ہے، تو اس نے یوں دیکھا اور سگریٹ کو یوں پھینکا، اپنے پاؤں کے نیچے اس کو مسل دیا، اور کیا کیا معلوم ہے، ایک قبر تھی، چھوٹی قبر تھی وہاں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جتنا تیز ہو سکا اتنا سورہ فاتحہ پڑھا، وہ جنات پھر پوچھتا ہے کیا کر رہا ہے، تو اس نے پیچھے تو دیکھا نہیں، میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ، جنات کہہ رہا ہے کس کی قبر ہے، کس کی قبر ہے جس پہ تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، میں نے دیکھا تجھے سگریٹ پیتے ہوئے، تیرے کو نہیں معلوم میرے ابا کی قبر ہے، تیرے کو نہیں معلوم میرے ابا کی قبر ہے، میرے ابا، تو جنات نے کہا نالائق کم بخت، وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے، تو کہتا ہے میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا، دیکھو یہ سب ہنسے نا، میرے کو بہت اچھا لگا مفتی صاحب، یہ توا گرم کر رہا ہوں، آ رہا ہوں روٹی پکانے کے لیے، تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی حکومت دی، بولو انسان جنات چرندے درندے پرندے سب پر حکومت کرے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اللہ حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا، اللہ نے فرمایا، پورا مجمع بولے ہم نے آگ کو، نمبر 2 اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا انعام دیا، اللہ فرماتے میں نے سمندر میں، دریا میں راستے بنا دیے، نمبر 3 اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ نے کیا انعام عطا فرمایا، اللہ فرماتے میں نے ان کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، نمبر 4 اللہ حضرت سلیمان کو کیا عطا کیا، اللہ نے فرمایا میں نے انسان جنات درندے چرندے پرندے سب کو تو ان کا غلام بنایا، یہاں تک کہ ہوا کو بھی میں نے ان کا غلام بنا دیا، کتنے سوالات ہو گئے، اب ہمارے نبی اور قریب ہوئے اللہ سے، کہ اللہ آخری سوال، آخری، اللہ نے فرمایا ہاں پوچھو کیا سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم کے لیے آپ نے آگ کو، جب حضرت ابراہیم تو زمین پر تھے، بھائی زمین پر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے سمندر میں راستے بنائے، حضرت موسیٰ بولتے جاؤ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو موم بنایا، کہاں تھے، زمین پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوا پر حکومت دی، حضرت سلیمان کہاں پر تھے، ہمارے نبی نے فرمایا 5واں سوال، اللہ میں زمین پر نہیں ہوں، میں آسمانوں پر نہیں ہوں، اللہ میں سدرہ پر نہیں ہوں، اللہ میں عرش پر ہوں، اور آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں، آج بتاؤ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہیں، فماذا جعلت لی یا رب، اللہ جب سب کی باری تھی آپ نے دیا، اللہ
اب میں تو مہمان بن کر آیا ہوں. فماذا جعلت لی یا رب, اللہ آج مجھے کیا انعام دینے والے. اوہ میرے پیاروں کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیار سے فرمایا, کتنے پیار سے فرمایا ہوگا, ہاں میرے مصطفیٰ, میرے مجتبیٰ, میرے مرتضیٰ. جب نبیوں کی بات آئی کچھ دیا, مصطفیٰ آ گئے ہیں سب کچھ دے دیا. ہمارے نبی نے پوچھا فماذا جعلت لی یا رب, اللہ میرے لیے کیا. اللہ یہ 5واں سوال, آخری سوال, اللہ میں مصطفیٰ میرے لیے کیا. اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تم پوچھ رہے ہو, ارے تم کو جو دیا وہ کسی کو نہیں دیا. بولو سبحان اللہ. یہ تم عرش پر آئے ہو, کوئی آیا, ارے بولو نا, کوئی آیا. تمہاری انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, کسی کی انگلی سے ہونے دیا. تمہاری انگلی مبارک سے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آیا, کسی کی انگلی سے ایسا ہوا آپ نے زمین پر ہاتھ رکھ دیا, پانی کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ, ہم نے بہت بڑھ چڑھ کر آپ کو دیا, جو کسی کو نہیں دیا وہ سب آپ کو دیا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اللہ بتا دینا کیا دیا. اللہ ایک بار بتا دینا کہ مجھے کیا عطا کیا. اللہ نے فرمایا, سب سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ, میں نے بولو نا سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ, کیونکہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا دے رہے ہیں. ارے کسی کے لیے آگ کو باغ بنایا ہے, تو کسی کے لیے سمندر میں راستے بنائے ہیں, تو کسی کے لیے لوہے کو موم بنایا, تو کسی کے لیے ہوا پر حکومت عطا فرمائی. اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک. قال اللہ جل وعلا اللہ ذکرتو الا ذکرت معی. یہ علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے, بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا انعام دیا, اللہ نے فرمایا, سب میرا ساتھ دیں گے, اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے تمہیں بہت بڑا انعام دیا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ بتا دینا کیا انعام دیا. اللہ نے فرمایا جہاں جہاں, سب بولو ساتھ میں بولو, جہاں, ساتھ میں بولو نا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہیں بہت بڑا انعام دیا. کیا انعام دیا, اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں, اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. اب سننا, بات پوری نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا, جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں. جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا, جو تیرا نہیں اللہ کہتے وہ میرا کبھی بھی نہیں, وہ میرا. میرے پیاروں فیصلہ ہو گیا, جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں وہاں محمد کا نام. بولو صلی اللہ ہو. اور ہم کو زیادہ لمبے جانے کی ضرورت. یہ دیکھو مسجد پر کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے, لا الہ, اس کے بعد جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام. اذان دینے والا اذان دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان ختم نہیں ہوگی, اس کو یہ بھی کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام, کلمے میں اللہ کا نام محمد کا نام, اذان میں اللہ کا نام محمد کا نام, اقامت میں اللہ کا نام محمد کا نام, قرآن میں اللہ کا نام محمد کا نام, آسمانی کتاب زبور میں اللہ کا نام محمد کا نام, تورات میں اللہ کا نام محمد کا نام, انجیل میں اللہ کا نام محمد کا نام, جنت کے بالا خانوں میں اللہ کا نام تو محمد کا نام, فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام تو محمد کا نام, حور کے گلے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام. اللہ نے فرما دیا جگہ جگہ میرا نام ہوگا تیرا بھی نام ہوگا, جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں میرا کبھی بھی نہیں. میرے پیاروں نماز میں بھی اللہ کا نام. شروع کریں نماز, کیسے شروع کرتے, اللہ اکبر, کس کا نام, اللہ. اور نماز مکمل کس پر ہوتی ہے, التحیات پر.
التحیات پر نماز مکمل، فقط تمت صلاۃ، التحیات ہو گیا. تو التحیات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، اللہ نے فرمایا میرا بندہ وہی نماز قبول کروں گا، شروع کرے گا اللہ کے نام پر، مکمل کرے گا محمد کے نام پر. بولو صلی اللہ ہو. تو چلو ہم وہ بات پر آ جائے. پورا مجمع بولے گا جہاں جہاں، بھائی اللہ نے کیا فرمایا؟ جہاں جہاں میرا نام ہوگا تیرا بھی نام ہوگا، جو تیرا ہوگا. کون ہے مصطفیٰ کے؟ کون ہے؟ یہی پوائنٹ کے لیے اتنا واقعہ سنایا تھا میں نے. جو تیرا ہوگا اور میرا. کون کون ہے ہمارے نبی سے محبت کرنے والے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں نا بھائی، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ ضروری ہے. کیونکہ جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا. ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ اوپر کریں اور ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. آواز سے بولو نا، مصطفیٰ کا دامن. اور ساتھ میں بولو جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جو مصطفیٰ کا نہیں اللہ کا. کبھی ہاتھ نیچے رکھے. اب سوچے ہم مصطفیٰ کے ہیں. ہاتھ تو آپ نے اوپر کر دیا، لیکن میرے کو کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کتنے ہوں گے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آخری درجے کا ننگا پنا ہماری زندگی میں ہے. پھر کیا منہ سے ہم بولتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم تیرے ہیں؟ یہ موبائل پر مصطفیٰ تیرے ہیں. موبائل پر زنا ہوتا ہے، موبائل پر ننگی عورت کو، یہ بیٹھے ہمارے جوان، کام دھندہ کچھ نہیں. ارے بولو کام دھندہ کچھ نہیں، پورا دن موبائل. اور موبائل اگر گھوم جائے، بھائی کبھی کبھی حافظ غلام موبائل کبھی گھوم جاتا تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ موبائل گھوم جائے گا، ایسا لگتا ہے اس کو اٹیک آیا، گھنٹی بجانا میرے موبائل پہ گھنٹی. کیوں؟ کیا کون سا کروڑوں کا رولنگ کر رہا تھا تو؟ لیکن نہیں، موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں ویاج کا کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں چگلی ہوتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتی ہے، موبائل میں حسد ہوتا ہے، موبائل میں جلن ہوتی ہے. بلکہ میرے پیاروں، موبائل کی وجہ سے ماں ناراض ہوتی ہے، موبائل کی وجہ سے ابا ناراض ہوتا ہے. بلکہ میرے پیاروں، اللہ کی قسم، اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ موبائل ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے، مولانا افروز صاحب نے کہا، جو حالات خطرناک سے خطرناک موڑ لیے ہیں اس کی وجہ ہمارے جوانوں کا. یہ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہیں یہ موبائل موت کے وقت کلمہ تو نہیں چھنوا لے گا ہمارا. ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتے، گندی گندی فلمیں دیکھتے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، گیم کھیل رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، پورا دن موبائل پر. پورا اللہ کی قسم کھا کر کہو، جتنا وقت ہم موبائل کو دیتے ہیں کیا اتنا وقت ہم نے قرآن کو دیا ہے؟ قرآن کو دیا ہے. یہ بچہ ماشاءاللہ حافظ صالح حافظ ہو گئے. مولانا نے بالکل صحیح کہا، 5 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی دولت کے سامنے اللہ کی قسم بولو پوری دنیا کچھ نہیں ہے. ارے قیامت کا دن ہوگا، ہم تڑپتے ہوں گے نا، قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن یا حافظ صالح یا جتنے ایسے بچے جو حافظ قرآن ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ حافظوں کو، عالموں کو بلائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے، اقرا 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 وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ کہیں گے میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے، تیرے سینے میں قرآن ہے، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، آخری آیت پر پہنچے گا، تیرا قدم جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا. لیکن یہ موبائل کیا میرے جوانوں، اللہ کا واسطہ دے کے بھیک مانگتا ہوں، آپ سے بھیک مانگتا ہوں، مت کرو موبائل پر. صحیح میں میں نام نہیں لیتا، مگر خواب میں دیکھا کہ یہ موبائل کی وجہ سے معلوم نہیں اللہ موت کے وقت کتنوں کا کلمہ چھین لے گا. بہت گناہ ہو گئے میرے پیاروں، بہت گناہ ہو گئے. سنیپ چیٹنگ ہو رہا ہے، سٹیٹس رکھے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں فیس بک پہ جا رہا ہے پورا دن. وہ ماں اور ہمارے ابا جو ہے نا، وہ ہم کو دیکھ دیکھ کر اندر جلتے ہیں، لیکن ماں کے اندر طاقت نہیں
نہیں کہ بیٹا اللہ کے واسطے موبائل رکھ دے، رجب مہینہ، شعبان مہینہ، رمضان مہینہ، قرآن اٹھا لے. باپ کے اندر طاقت نہیں کہ اپنے بیٹے کو بولے. وہ ماں باپ بوڑھے ماں باپ کمرے میں جا کے روتے ہیں کہ اگر اللہ نے اولاد نہ دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. کیا موبائل پہ گناہ. دیکھو موبائل پہ ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ موبائل پر اگر ماں کا فون آ گیا، ماں کا، اس کی سٹائل، یہ ہمارے جوان کی بات کرنے کی سٹائل، اوٹے پر بیٹھا ہے، ماں کا فون آیا، ہاں ہلو 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 ممی، ہاں ہاں اماں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں میں رات کو کبھی بھی آ جاؤں گا. یہ کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ ماں کے ساتھ. اور گرل فرینڈ کا فون آوے تو ہلو بیبی، کیوں بابا مرنے پڑا ہے؟ یہ کیا ہے میرے پیاروں، کیا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ موبائل پہ جو غلط کام یا فضول کام، لغو کام، جو بیکار موبائل پر بیزی 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 رہتا، جب دیکھو جب اس کے ہاتھ میں موبائل، کھاتے وقت بھی ٹیبل پر موبائل، پانی پیتے وقت موبائل، راستے میں چلتے وقت موبائل، جو موبائل کی دنیا میں رہتا ہے، کیا اس کے اوپر یہ جملہ صحیح ہوتا ہے جو اللہ نے فرمایا جو مصطفیٰ تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا. موبائل والے کو کہا جائے گا جو مصطفیٰ کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا کبھی بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں، بات ختم کرنے سے پہلے آج ایک بات کے لیے تیار ہو جاؤ. بولو تیار ہوں گے انشاءاللہ؟ پیارے نبی سے محبت. بولو کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے، محبت کریں گے. جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا. بنیں گے؟ بولو مصطفیٰ کے بنیں گے. نہیں بولو نا، بنیں گے انشاءاللہ. ایک بات پر بات ختم کروں گا، اجازت ہے نا مولانا؟ بولو ایک بات بولو، بہت پتے کی بات بول رہا ہوں. ہمارے نبی اتنے پیارے ہیں، بولو اللہ کی قسم، ہمارے نبی اتنے پیارے ہیں کہ کوئی مصطفیٰ کی نقل کرے نا، کاپی کرے، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی مصطفیٰ کی کیا کرے؟ کاپی کرے، حقیقت میں نہیں، نقل کرے. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کی نقل کیا، ہم نے اس کو اصل بنا دیا. آپ کو میں ایک واقعہ سنا، اس پہ پھر ہم آخری بات پر آ جائیں گے. وہ آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علماء کے درمیان میں کہتے ہیں مولانا عالمگیر. کیا کہتے ہیں؟ مولانا. اور یہ علماء کرام جانتے، باقاعدہ فتوے کی کتاب ہے فتاوی عالمگیری، بہت موٹی، کئی والیوم میں فتاوی عالمگیری کتاب موجود ہے. تو یہ اورنگزیب بادشاہ بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور اتنی بڑی فتوے کی کتاب لکھی فتاوی عالمگیری. ان کا ایک جملہ ہمیشہ ہوتا تھا. کیا جملہ ہوتا تھا معلوم؟ ہم کلمہ والے نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں. بولو نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ کسی سے دھوکہ. تو ایک دن مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بچپن کا دوست، بھائی وہ الگ بات ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، بہت بڑے مفتی ہے، مگر دوست تو دوست ہوتا ہے. تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دوست آئے اور کہنے لگے بھائی تم ہمیشہ کہتے ہو کہ ہم دھوکہ دیتے بھی نہیں اور دھوکہ کھاتے بھی نہیں. تو دوست کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو دھوکہ دوں گا. مولانا عالمگیر نے کہا نہیں دے سکتا، میرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو دوست نے کہا اگر دے دیا تو مولانا عالمگیر تو بادشاہ تھے، کہا منہ مانگی کی بات، جس دن تو نے مجھے دھوکہ دیا جو مانگے گا وہ دے دوں گا. اب سننا، اب مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ، وہ دوست تو چلے گئے. بولو وہ دوست چلے گئے، دور کہیں رہتے ہوں گے، وہ چلے گئے. مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بہت زیادہ اناج جمع کیا اور اعلان ہو گیا کہ ہمارے علاقے کے جتنے غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں اور لاچار ہیں، مجبور ہیں، اور جتنی عورتیں بیوہ ہیں، عورتوں کا انتظام ایک طرف ہوگا، مردوں کا انتظام ایک طرف ہوگا. اور مولانا عالمگیر نے فرمایا میں خود بادشاہ آؤں گا، اپنے ہاتھوں سے اناج تقسیم کروں گا. تو دوست تھے نا، وہ سوچا یہ دھوکہ دینے کا موقع اچھا ہے. وہ بھی ایسے منہ پہ رومال باندھا، پھٹا پھٹا میلا میلا کپڑا پہنا، اور جہاں غریب لوگ کھڑے تھے وہاں خود بھی اناج کے لیے. اب مولانا عالمگیر نے ایک کو اناج دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے غریب کو دیا، چوتھے غریب، پانچویں نمبر پر یہ بھی کھڑا تھا اور ایسا ہی پورا چہرہ ڈھکا ہوا اور کپڑے پھٹے ہوئے. تو مولانا عالمگیر نے یوں دیکھا، کہا جاؤ پہچان گیا، جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. چلے گئے. سمجھ کہاں برابر ہے، آپ نے بہت صحیح جواب دیا ہے. چلے گئے وہ. پھر ایک لمبا زمانہ گزر گیا. اب مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کو فوج کی ضرورت تھی. تو اعلان ہو گیا کہ ہمارے یہاں جتنے ہٹے کٹے تندرست ہے، جن کو کوئی بیماری نہیں ہے اور جو ماشاءاللہ ہے، وہ آئے بادشاہ کے دربار میں آئے، اپنا نام لکھوائے، فوجی لباس لے کر جائے، اور بادشاہ خود انٹرویو لینے والے ہیں، یعنی مولانا عالمگیر خود انٹرویو لینے والے. تو جہاں انٹرویو کا وقت ہے یہ بھی پہنچ گیا.
اور بالکل فوجی لباس، اپنا چہرہ ویرہ بدل دیا. انٹرویو ہوتے جا رہے، جب ان کا نمبر آیا جیسے بیٹھے سامنے، مولانا عالمگیر نے یوں دیکھا، جاؤ پہچان گیا، جاؤ چلے جاؤ. تو وہ بولے صحیح آپ نے، میں دھوکہ نہیں دے سکا آپ کو، بولو وہ چلے گئے. پھر مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ بھائی وہاں کچھ اس زمانے میں مدرسہ اسکول جو بھی قائم کیا ہوگا، کہا کہ ہم کو اچھے ٹیچر کی ضرورت ہے. اس زمانے میں ٹیچر کا، پروفیسر کا اچھا ایک لباس ہوتا تھا. کہا جتنے ٹیچر ہو پروفیسر ہو وہ آئے، اگر کوئی پاس ہو گیا بادشاہ کے خزانے سے اس کو تنخواہ دی جائے گی، تو بہت اونچی تنخواہ دی جائے گی. تو سارے کے سارے لائن میں کھڑے، یہ بھی ٹیچر بن کے کھڑا ہے، بولو یہ بھی ٹیچر بن کے. اور لکھا ہے کہ وہ ٹھنڈی کا موسم تھا، سب نے شال وال اوڑھی تھی، اس نے بھی شال وال اوڑھا اور بالکل ٹیچر بن کے گیا. جیسا اس کا نمبر ہے، مولانا عالمگیر نے دیکھا، کیا کہا؟ جاؤ پہچان گیا. تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ عجب ہے بھائی، ہر وقت پہچان جاتے ہو، آنے جانے کا کرایہ تو دو. ایسے مفت میں تھوڑی آ جاتا ہوں، یہ کپڑے بنوانے پڑتے، یہ ٹیچر کا لباس پہننا. تو مولانا عالمگیر بہت ہنسے اور اس کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا، ہدیہ بھی دیا. اور معلوم تھا مولانا عالمگیر کو دور گاؤں میں رہتے، چلے گئے. ایک لمبے سے لمبا زمانہ گزر گیا. ایک مرتبہ حضرت مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے، اور سفر کوسوں دور سفر، چلے جا رہے، ان کے ساتھ میں سارے درباری، ساری پولیس اور سارے لوگ چلے جا رہے. بہت دور دیکھا کہ دو پہاڑ ہے، اس کے درمیان میں لوگ پانی، وہ مشکیزے میں پانی، چمڑے کے مشکیزے میں پانی لے کے جا رہے، پانی لے کے آ رہے. اور دو پہاڑ کے بیچ میں کا جب بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، عورتیں بھی پردے میں، چھوٹے بچے بھی ہیں. تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جب وہاں پہ گزر ہوا تو اپنے کسی آدمی کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو یہ کائے کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو آنے والے نے کہا کہ کوئی اللہ کے ولی آئے ہیں. بولو کوئی اللہ کے ولی آئے ہیں. اور وہ کیا قرآن کی باتیں کرتے، کیا حدیث کی باتیں کرتے، روزے پہ روزے رکھتے، رات کو تہجد پڑھتے، بعد جماعت یہاں نماز ہوتی ہے، یہاں اذان دی جاتی ہے. ایک ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک مدرسہ قائم ہو گیا، ایک دارالعلوم قائم ہو گیا. ایک اللہ کے ولی آئے جنہوں نے پورا ماحول بدل دیا آگے. تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لمبا سفر کیا تھا اور کہا میرے علاقے میں اتنے بڑے اللہ کے ولی آئے. تو اسی فوجی کو کہا کہ جاؤ ذرا جا کر کہو بادشاہ ملنا چاہتے. کون ملنا چاہتے؟ بادشاہ ملنا چاہتے. تو فوجی گئے، جا کر کہا بادشاہ ہے، آپ کی ملاقات، یہ لائن بہت لمبی ہے، وہ لائن میں کھڑے نہیں رہیں گے، بادشاہ ہے. تو وہ جو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے کہا کہہ دو بادشاہ کو، کہہ دو یہاں بادشاہی نہیں چلتی، یہاں امیر غریب سب ایک ہے. ان کو کہو اگر ملنا ہے لائن میں کھڑے ہو جائے، جب نمبر آئے گا تب آئے گا، یہاں امیری غریبی کو نہیں دیکھا جاتا. وہ فوجی نہ کر کہا وہ اللہ کے ولی تو بہت غصے میں، وہ تو کہتے لائن میں کھڑے ہو. تو مولانا عالمگیر نے اتنا لمبا سفر کیے، 24 گھنٹے سے زیادہ ہمارا سفر ہو گیا، اب لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، کم سے کم اللہ کے ولی کو تو ملیں گے. لائن میں کھڑے ہوئے تو مولانا عالمگیر نے دیکھا کہ پانی کے مشکیزے جا رہے، پانی کے مشکیزے آ رہے. تو کسی کو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا وہ پانی پہ دم کرتے، اور جس پہ دم کرتے اس کو شفا ہو جاتی ہے. تو لوگ پانی پہ دم کروانے جا رہے، کچھ دم کروا کے واپس آ رہے. تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مشکیزہ منگوایا، اس میں پانی بھرا کہ چلو اللہ کے ولی دم کریں گے، شفا ہو جائے گی، جسم کی شفا، روح کی شفا. لائن میں گئے اور جا کر جب ان کے پاس بیٹھے اور وہ مولانا یا جو اللہ کے ولی نے جو قرآن اور حدیث کو بتانا شروع کیا، مولانا عالمگیر بھی رونے لگے. آخر میں جاتے جاتے کہا میں آپ کو ہدیہ دے دوں. تو کہا کہ ہدیے کی لالچ کسی اور کو دینا، یہاں ہدیے کی لالچ مت دینا، یہاں تو صرف ہمارے لیے اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے، جاؤ چلے جاؤ. تو مولانا عالمگیر معافی مانگ کے گئے، اور 10 قدم دور گئے ہوں گے، انہوں نے وہاں سے آواز دی او بادشاہ، مولانا عالمگیر او میرے دوست آؤ. کہا کیا؟ کہا وہی ہوں، وہی جو پہلے فقیر بن کے آیا، پھر اس کے بعد میں فوجی بن کر آیا، اس کے بعد میں ٹیچر بن کے آیا. آج دھوکہ کھائے نا، ہدیہ دینے کو آئے تھے میرے کو. تو مولانا عالمگیر ایک دم حیران کہ تو اتنی قرآن کی باتیں. کہا سال کتنے گزرے سوچو، کیسی محنت کیا ہوں گا میں. کہا میں وہی ہوں. تو مولانا عالمگیر نے فرمایا میں ہار گیا. دیکھو یہ بادشاہ تھے، مگر کہا میں ہار گیا، میں دھوکے میں آ گیا، اور میرا وعدہ تھا منہ مانگی تم جو مانگو گے میں دے، کیونکہ میں ہار گیا، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں ہار گیا. تو وہ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ آپ کے سر پہ جو تاج ہے نا،
وہ مجھے دے دو. کہ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب کہیں سفر پہ جاتے تھے تو بادشاہ کا تاج ہوتا تھا نا, اتنے قیمتی ہیرے اور موتی ہوتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. اتنا قیمتی ہیرے موتی والا تاج جس کا وزن بھی بہت زیادہ. اس نے کہا, دوست نے کہا, بس وہ تاج جو سر پہ ہے نا. تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تاج اتارا اور ان کے پاؤں میں رکھ دیا. کہا منہ مانگی قیمت دینے کا وعدہ تھا وہ میں نے دے دیا. یہ کہہ کر مولانا عالمگیر جانے لگے تو یہ جو تھے نا وہ رونے لگے اور پھر بلایا, آؤ ادھر آؤ. مولانا عالمگیر آئے, کیا ہوا؟ کہا لے جاؤ تاج لے جاؤ. نہیں چاہیے تاج, نہیں چاہیے, یہ آپ کا. مولانا عالمگیر نے کہا بہت بہت قیمتی تاج ہے, تیری نسل و نسل اس پر چلے گی, بہت قیمتی تاج ہے, لے لے. کہا نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. میں نے مصطفیٰ کا غلام بننے کا ڈھونگ کیا, میں نے صرف جھوٹا مصطفیٰ کا غلام بنا. اللہ نے بادشاہ کا تاج میرے قدم پر رکھا. اگر میں حقیقت میں مصطفیٰ کا غلام بن جاؤں گا اللہ جنت بھی میرے قدم میں رکھ دے گا. میں نے تو صرف ڈھونگ کیا, نقل کیا. اللہ نے بادشاہ کا تاج میرے سر پر رکھ دی, میرے پاؤں میں رکھ دیا. تو اگر میں حقیقت میں مصطفیٰ کا غلام بن جاؤں گا, اور صحیح میں میرے پیاروں میں پورے مجمع کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا, ایک بار مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ, اللہ جان میں, مال میں, عمر میں بہت برکت عطا فرمائیں گے. لیکن شرط ہے کہ ہم مصطفیٰ کے, کون کون تیار ہے؟ بات ختم کر رہا ہوں, ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن. آواز سے بولو نا, مصطفیٰ کا دامن بنیں گے, مصطفیٰ کے غلام بنیں گے انشاءاللہ. نہیں ہاں بولو نا, بنیں گے انشاءاللہ. تو غلام بننے کے لیے دو کام کر لو بس. مصطفیٰ کا پکا غلام. پہلا کام کیا؟ یہاں جوگواڑ میں دیکھ رہا ہوں بڈھا بھی لوکنگ ہینڈسم. رکھو نا داڑھی, رکھو نا. یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے کوئی گئے اور جا کر کہا حضرت یہ داڑھی بوڑھاپا دکھتا ہے. اور صحیح میں بوڑھاپا دکھتا ہے. داڑھی رکھو, آدمی بڈھا دکھتا ہے. یہ علماء کو پوچھو, کوئی منع, حافظ غلام صاحب وہ کلر مارے وہ الگ بات. نیچرل بھائی جیسا 40 سال کا ایک آدمی ہے, اس نے داڑھی رکھا ہے, بال سفید ہو گئے, ہاں, اور ایک 40 سال کا ہے جو بالکل کلین شیو ہے, ہاں, اور دونوں کو آپ کھڑا رکھو اور کسی کو پیچھے سے بولو کہ بھائی تیرے کو وہ مجمع کو پار کرنا ہے, تو وہ داڑھی والے کو دیکھے گا نا, وہاں سے ہٹانے کا نا, او چچا ذرا سائڈ پہ ہٹو. اور وہ جو دوسرا ہے نا اس کے پاس جائے گا, اے بھائی ذرا سائڈ. کمال ہے بھائی, داڑھی والے کی بیوی چاچی نہ اس کی بھابھی, داڑھی. لیکن رکھو میرے پیارو, رکھو. میرے ایک سوال کا جواب دے دو, اگر نہیں رکھنا ہے نا تو میرے ایک سوال کا جواب دے دو, اور اگر آپ نے جواب دیا تو میں داڑھی پہ بولنا ہی بند کر دوں گا. صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے قبر میں جاؤ گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. جیسے قبر میں جاؤ گے بولو ویسے. تو بغیر داڑھی کے قبر میں گئے تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ایسا تو ہوگا نہیں کہ ہم مرے بغیر داڑھی کے اور ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں نہ دفن نہیں کریں گے, داڑھی آئیں گی پھر دفن کریں گے. وہاں تک تو بدبو میں یہ پورے گاؤں میں بدبو پھیلا دے گا. ظاہری بات ہے, مر گئے کچھ گھنٹوں کے بعد دفن کر دیا, بغیر داڑھی کے جھوگوڑ والے قبر میں گئے. اور ہمارے نبی فرماتے جیسے جاؤ گے ویسے اوپر آؤ گے. تو قیامت کے دن کیسا اٹھیں گے؟ بولو نا, بغیر. اچھا پھر یہ بات بھی طے ہے کہ قیامت میں پیارے نبی سے ملاقات ہوگی. ارے بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. اس وقت ہمارے نبی نے صرف ایک جملہ فرمایا, اگر فرمایا میرا امتی, اے میرا امتی, دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا, جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے. کیا کریں گے میرے دوستو؟ جو تیرا نہیں اللہ فرمائیں گے وہ میرا کبھی نہیں. اس نے میرے پیاروں ایک تو یہ کام بولو کریں گے, بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور نمبر 2, ہاں ایک جوان نے تو مولانا داڑھی نہیں رکھی, بالکل کلین شیو. نے پہلے رکھی, میرے ہاتھ پر بیعت ہوا, ایک دن جمعہ میں آیا تو بالکل صفا چٹ. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں کہتے نہیں قاضی صاحب رکھوں گا. میں نے کہا رکھوں گا لیکن نکالا کیوں؟ شادی ہے نا. کیا ہے؟ شادی ہے نا. تو میں نے کہا شادی میں اس میں داڑھی کا کیا لینا دینا بھائی, شادی کا داڑھی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں وہ کیا ہے نا, وہ ہمارے گھر والوں نے اسٹیج بنایا ہے, اسٹیج پہ دلہن بھی بیٹھے گی اور دلہا یعنی میں بھی بیٹھوں گا. تو گھر والوں نے کہا کہ جب اسٹیج پہ بیٹھے گے تو داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے, تو تم کچھ دن کے لیے داڑھی ہٹا دو, تو کہ دلہن بھی بازو میں بیٹھے گی اور میں دلہا بھی.
میں نے کہا تب تو اور بھی رکھنا چاہیے، کم سے کم پتہ تو چلے کہ مرد کون ہے عورت کون ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہو تو بہت بڑی بات بول گیا میں، نہ ادھر نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کیا ہوئے وہ آپ ہی جانے۔ چلو ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو ہاں بولو گئے، بات ختم کر رہا ہوں، بولو گئے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ سفر مکمل ہوا، 50 نمازیں لے کر جاؤ۔ کتنی نمازیں لے کر جاؤ؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر معصوم کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا 50 نمازیں لے کر جاؤ، ہمارے نبی لے کر چلے۔ وہ تو اچھا ہوا راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے آسمان پر، کہا مصطفیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے جا رہا ہوں۔ کہا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا یقرأ امتک، آپ کی امت نہیں پڑھے گی، 50 تو بہت ہے، کم کرواؤ۔ اچھا ہوا کم کروائے، ورنہ بیان کب ہوتا؟ 50 نمازیں؟ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کرواؤ۔ ہمارے نبی گئے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے 5 کم، 45، 45۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کم کرواؤ، یہ سلسلہ چلتا ہی رہا، 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے جب 5 ہو گئی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کتنی؟ کہا 5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ کم کرواؤ، نہیں پڑے گی امت۔ اے میرے جھوگواڑ والو، اس وقت ہمارے نبی جو روئے، بعض حدیثوں میں لکھا وہاں سے لے کر ہمارے نبی زمین مکے کی زمین تک روتے رہے۔ اور کیا کہا معلوم؟ اے موسیٰ اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا، اب شرم آتی ہے، اب حیا محسوس ہوتی ہے، 5 سے کم نہیں کرواؤں گا۔ یہ روتے 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 ہمارے نبی مکے کی زمین پر آئے، جہاں سے گئے تھے وہیں پر آئے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ روتے کیوں ہو؟ میرے مہمان بنے تھے راتوں رات، رونا کیوں ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اس لیے روتا ہوں، آپ نے نمازیں کتنی دی تھی؟ 50، لے کر کتنی آیا؟ اللہ نے فرمایا اللہ کو سب معلوم، اللہ نے فرمایا اس لیے رونا آتا، پھر 50 جاؤ، پھر 50 واپس 50۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صبح میں مکے میں اعلان کر دوں گا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اعلان نہیں کرنا، نماز تو 5 ہی ہے مگر ثواب دوں گا 50۔ 50 بھی باقی ہے، 5 بھی باقی ہے، پڑھنا ہے 5، ثواب لینا ہے۔ ایسا اللہ کہاں ملے گا؟ ایک فجر 10 فجر، ایک ظہر 10 ظہر، ایک عصر 10 عصر، ایک مغرب 10 مغرب، ایک عشاء پڑھی 10 عشاء۔ اور ہماری یہ مغرب عشاء فجر، کتنا اللہ ناراض ہوتے ہوں گے۔ اس لیے میرے پیارو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے، گناہ چھوڑیں گے، بولو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلا ارادہ گناہ، کچھ لوگ کہتے ہیں گناہ نہیں چھوٹتا، بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا، کینسر ہو گیا، اٹیک آیا لیکن گناہ نہیں چھوٹتا۔ اے میرے پیارو یہ جو بولتا ہے نا گناہ نہیں چھوٹتا، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے جو بولتا ہے کہ میرا گناہ نہیں چھوٹتا۔ قرآن کریم میں 21ویں پارے کی پہلی آیت پہ جاؤ، قرآن کریم میں 21ویں پارے کی پہلی آیت میں جاؤ، اللہ کیا فرماتے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت جوگوڑ والے دیکھ لو، اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ۔ نماز پڑھنا تیرا کام ہوگا، گناہ چھڑوانا میرا کام ہوگا۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیٹے حافظ صالح کی یہ حفظ کو اللہ بہت بہت قبول فرمائے، بلکہ سب حافظوں کے لیے دعا کرو اللہ تمام حفاظ کو حافظ کامل بناوے، عالم با عمل بناوے، دین کا داعی بناوے، متقی اور پرہیزگار بناوے، اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بناوے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ یہاں جتنے بڑے بڑے حضرات اور خاص کر کے جو علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب سے معافی چاہوں گا، کچھ غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرے۔ اور یہاں جو دور دور سے مہمانان کرام بھی آئے ہیں، یہ کانگوئی سے ہمارے حافظ یوسف علی آئے اور ہمارے حافظ غلام حسین آئے، یہ بہت دور دور سے سب لوگ آئے، اور بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے موجود ہیں۔ اللہ سب کے علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات، اللہ ان علماء کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی میرے کو ایک اعلان کرنا ہے، آپ کروں نا، اعلان کروں نا۔ ایک تو یہاں پہلے یہ جو علماء کرام ہیں ان کا
کا شکریہ ادا کر دوں. مولانا افروز صاحب ناظم مدرسہ نور الاسلام موٹی ڈمن. مولانا افروز صاحب وہی نا چلے گئے ماشاءاللہ. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا عالمگیر صاحب, مولانا عبدالستار صاحب, مولانا اقبال صاحب. اللہ, مولانا اقبال صاحب کہاں ہیں؟ نہیں آئے ہیں. میرے بہت پرانے دوست تھے, اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے ہمارے مفتی انور صاحب اور بیٹے حافظ آصف ہے یہاں پہ, حافظ غلام ہے یہاں پہ, یہ بیٹے حافظ صالح ہیں یہاں پہ. اور میں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں میرے پیاروں جوگواڑ والوں. یہ میرے کو نہیں معلوم تھا کہ میرے کو جوگواڑ میں یہ اعلان کرنا ہے. یہ سب اچانک ایسا معاملہ ہو گیا کہ میں نے ہمارے بیٹے سہیل کو پوچھا کہ بھائی پرمیشن ہو تو میں اعلان کر دوں. اصل میں اعلان یہ کرنا ہے میرے پیاروں, ہمارے ایک دوست ہے حافظ رضوان حیدرآباد والے, دیکھو یہاں بیٹھے ہیں حافظ رضوان حیدرآباد والے. میں خود حیدرآباد میرا جانا ہوا. میرے پیاروں جو منظر دیکھ کر آیا نا, بڑا عجب منظر دیکھ کر آیا. وہاں کے گاؤں جہاں لائٹ وائٹ کا کوئی ٹھکانہ نہیں, وہاں یہ مکتب میں معلوم نہیں. ہم تو کچھ جگہ جا کے پھر آخر میں ہمارے پاؤں تھک گئے, لیکن ان کا کام. اور وہاں میں نے جو غریبی دیکھی, جو غریب ہمارے یہاں کے جو مدرسے ہیں نا ماشاءاللہ, میں بھی ایک مدرسے کو رن کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں مدرسے میں بریک فاسٹ بھی ہے, ناشتہ بھی ہے, دوپہر کا کھانا بھی ہے, رات کا کھانا بھی. اور ہمارے مدرسے کا کوئی بچہ آپ دیکھو گے نہیں کہ کپڑا بہت میلا ہے یا کپڑا پھٹا. وہاں جو ہم نے دیکھا ناشتے کا تو کوئی سوال ہی پہلے ناشتہ ہے ہی نہیں, سیدھا دوپہر کا کھانا. اور میں صحیح کہتا ہوں جو کھانا ہم نے دیکھا نا, شاید میں اور میری اولاد ہوتی تو وہ کھانا نہیں کھاتی. اور جو بچوں کے کپڑے دیکھے پھٹے ہوئے اور میلے, میں اور میرے بچے وہ کپڑے نہیں پہنتے. تو میرے پیاروں جب ہمارے بچے وہ کپڑے نہیں پہن سکتے, ہم نہیں پہن سکتے, تو کیا قیامت میں ہم کو یہ سوال نہیں ہوگا کہ امت کے وہ بچوں کا کیا جواب دیں گے ہم لوگ, جو بیچارے رات کا کھانا کھا کے پھر بھوکے رہنے کا, دوپہر میں کھانا کھانے کا, پھر شام کا کھانا کھانے کا, کپڑے پھٹے ہوئے, قرآن پاک لے کے چلے جا رہے, یاد کرتے جا رہے. تو میرے پیاروں میں صرف آپ سے ایک اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بہت دور سے یہ حیدرآباد سے آئے ہیں, اور حیدرآباد سے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لمبا سفر طے کر کے آنا ہوتا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ پراپر حیدرآباد سے آئے ہو, وہ معلوم نہیں گاؤں سے وہاں سے چلتے یہ حیدرآباد سے یہاں پر آئے. میں ان کو خاص جوگواڑ لے کر آیا. میں نے کہا جوگواڑ ہمارا گھر ہے جیسا سمجھو, آ جاؤ. تو میں آپ تمام سے درخواست کروں گا یہاں رومال رکھ دیں گے, جس کو زکوٰۃ, صدقہ, فطرہ, للہ, فدیہ جو بھی ہو وہ سب کے سب مستحقین زکوٰۃ ہیں جن بچوں کو ہم دیکھ کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہ عطیے کو اور خیرات کو قبول فرمائے. ویسے بیان کے بعد میری کوئی عادت نہیں, کبھی کوئی اعلان نہیں, لیکن یہ مجبوری جب ان کے چہرے کی دیکھی اور وہاں کے حالات دیکھے تو مجبوراً یہ جوگواڑ میں اعلان کر رہا ہوں. میں نے کل کھولوڑ میں اعلان کیا, میں نے ان کو کہہ دیا تھا 3 جگہ اعلان ہوگا. ایک تو جمعہ میں سورت میں ہم نے اعلان کیا, جمعہ میں, پھر رات کو کل کھولوڑ میں, اور آج جوگواڑ میں. اب یہ 2 دن میں انشاءاللہ حیدرآباد چلے جائیں گے, جو ملے گا ان کو دے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے جان میں, مال میں, عمر میں آمین بولو, خوب برکت عطا فرمائے. اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے, اللہ آپ کے عطیے کو قبول فرمائے, اور دل کھول کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی آپ سب کو ترقیات سے اور ہم سب کو ترقیات سے اللہ مالا مال فرمائے. اور آخر میں مفتی انور صاحب عالم ربانی کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے موقع دیا, یہاں آئے اور بات چیت ہوئی. اور بیٹے حافظ صالح, اور اللہ تمام حافظوں کو مبارک کرے, اور اللہ تمام علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. بھائی اگر مناسب لگے تو لائٹ بند کر دے, اگر مناسب لگے تو ویسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت خطا کار ہے، اللہ بہت بڑے مجرم ہے، اللہ بہت بڑے پاپی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے، اللہ اللہ تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ یہ مجلس میں یہ معصوم بچے نے قرآن پاک کا ختم کیا ہے، اللہ یہ مجلس میں بہت سے حافظ بیٹھے ہیں، بہت سے قاری بیٹھے ہیں، بہت سے علماء بیٹھے ہیں، اور علماء ربانیین بیٹھے ہیں، بہت سے سفید داڑھی والے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں۔ اللہ ان سب کے درمیان میں میرے جیسا نالائق بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ ایسا تو نہیں ہوتا نا، تو آدھے کو معاف کرتا آدھے کو چھوڑ دیتا۔ تیری رحمت تو عام ہوتی ہے، اس عام رحمت کا واسطہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ آج کی مجلس کو رحمت والی مجلس بنا دے نا، اللہ مغفرت والی مجلس بنا دے، اللہ برکت والی مجلس بنا دے، اور اللہ ہم سب 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 کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو کریم ہے، کریم ہے، اللہ ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر ہے، اللہ اللہ ایمان بچا لے، اللہ ہمارا ایمان بچا لے۔ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہ ہم کو بھی اسی دعا کے صدقے میں مضبوط ایمان عطا فرما دے، ہمارے نسلوں میں ایمان کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تیرا احسان ہے، اللہ ہم جہاں دور دور علاقے میں جاتے ہیں، اللہ یہاں کے احساس ہوتا ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے، اللہ کبھی ہم گاؤں میں میلے میلے کپڑے پہن کے نہیں نکلے، ہم پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے نہیں نکلے، اللہ ہم کو ٹھنڈ لگی تو بہترین سویٹر ہمارے سامنے آ گیا، ہم کو گرمی لگی تو ایئر کنڈیشن گھر میں کھل گیا۔ اللہ بہت سے غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اللہ اگر وہ گنہگار ہے تو ہم تو ان سے بھی بڑے گنہگار ہیں۔ اے اللہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نعمتوں میں اور بڑھوتی عطا فرما دے، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہے نا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ مرحومین مرحومات کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، الہ العالمین احسان کامل عطا فرما دے، ایمان کامل عطا فرما دے، معرفت تامہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین یہ مجمع جو بیٹھا ہے نا بہت پیار محبت سے بیٹھا ہے، اللہ کڑوی کسیلی بھی سنتا ہے، بہت پیار محبت سے بیٹھا، ان کے بیٹھنے کو اللہ قبول کر لے، اور اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ یہ مجمع میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کی ابا نہیں ہوگا، اللہ کوئی میرے جیسا بد نصیب ہوگا ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، بہت عجب دن اللہ بہت عجب دن ہوتا ہے جب کوئی ہمیں کہتا ہے اماں کے جنازے کی نماز پڑھانا ہے، ابا کے جنازے کی نماز پڑھانا ہے۔ اے اللہ یاد آتی ہے، اللہ سب کو یاد آتی ہے، اماں ابا کی یاد آتی ہے، اللہ اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے رخصت ہو گئے سب کی قبر کو نور سے بھر دے، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ سب کی روزی میں برکت دے دے، بے حساب حلال برکت والی بغیر مشقت والی روزی دے دے اللہ 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 ہمارے دل کو کشادہ کر دے اللہ، ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے اللہ، ہمارے دل سے حسد کینہ بغض عداوت کپٹ سب دور کر دے اللہ، جسمانی روحانی دونوں شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق